بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناقہ صالح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ۔ جب قوم عاد کفران نعمت اور حق نہ شناسی کی سزا پاک عذاب الہی سے غرق ہو چکی تو اس کے ویرانوں اور کھنڈروں کو قوم سمود نے آباد کیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ حبوط آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے اور زمین پر آنے سے 3121 سال بعد یہ قوم آباد ہوئی۔ اس کے پاس کثرت سے اونٹ، اونٹنیاں، بکرے اور بکریاں تھیں اور مال و منال اور آل اولاد کی بھی کثرت تھی۔ اس سے وہ مغرور ہو کر گمراہ ہو گئی اور نہی عن المنکر میں پڑھ کر امر بالمعروف کو بلا بیٹھی، یعنی برے کام کرنے لگی اور اچھے کاموں کو چھوڑ دیا۔ ان سب کی یہ حالت دیکھ کر اللہ جل شانہ نے تنبیہ کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، یعنی ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو لاکھ لاکھ سمجھایا، مگر وہ ایسے خواب غفلت میں تھے کہ حضرت کی نصیحتوں کا کوئی اثر ان پر نہ ہوا اور انہوں نے اپنے کفر و شرک کو نہ چھوڑا۔ پھر بھی حضرت ان کو سمجھاتے رہے اور راہ حق دکھاتے رہے۔ آخر انہوں نے اس رائے پر اتفاق کیا اگر پتھر سے ایک قادہ ور 10 مہینے کی گابن اونٹنی نکلے اور نکل کر بڑا سا بچہ دے دے تو وہ حضرت پر ایمان لائیں گے اور جس معبود کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اس کی عبادت کرنے لگیں گے۔ حضرت نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی اور دعا قبول ہوئی۔ پتھر سے ایک آواز پیدا ہوئی اور پتھر پھٹ گیا اور پھر اس سے ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسی قوم سمود چاہتی تھی، اور اس اونٹنی نے نکل کر بچہ بھی بڑے تان و توش کا دیا۔ حضرت کا یہ معجزہ دیکھ کر قوم کے بعض لوگ ایمان لانے پر تیار ہوئے، مگر بت خانے کے خدام اور مجاورین نے ان کو بہکایا، یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ ساحر کا جادو ہے، اس کا خیال نہ کرو۔ اس لیے وہ گمراہ کے گمراہ ہی رہ گئے۔ البتہ انہوں نے یہ مان لیا کہ باری باری ایک دن کنویں کا پانی اونٹنی پیا کرے اور ایک دن قوم کے سب جانور پیا کریں۔ پانی کی اس تقسیم سے بعض لوگ ناراض ہو گئے، کیونکہ کنویں سے جتنا پانی دن بھر میں نکالا جا سکتا اونٹنی سب پی جاتی، اگرچہ وہ دودھ بھی اتنا دیتی کہ تمام قوم کو کافی ہو جاتا، مگر اس کی صورت ایسی محیب تھی کہ جب وہ چرنے کو جنگل میں جاتی تو سب مویشی ڈر کر شہر میں بھاگ آتے، اور جب وہ چر کر واپس شہر میں آتی تو مویشی جنگل میں بھاگ جاتے۔ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس اونٹنی جس کے جسم کی درازی 100 گز تھی اور اس کے پاؤں کی اونچائی 150 گز تھی، یہ حال دیکھ کر مویشیوں کے مالک بہت رنجیدہ ہوئے تھے۔ آخر انہوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، دیکھو اس اونٹنی کی سلامتی سے تمہاری سلامتی ہے، اگر تم اس کو ستاؤ گے تو تم بھی آرام سے نہ رہو گے، اور اگر تم اسے مار ڈالو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اتفاق سے اس قوم میں ایک بڑھیا تھی جس کے پاس کثرت سے مال اور بہت سے اونٹ اور بکریاں تھیں، علاوہ اس کی کئی خوبصورت بیٹیاں بھی تھیں۔ شوہر تو اس کا با ایمان اور پرہیزگار تھا، مگر وہ خود بڑی بے ایمان کافرہ تھی۔ اس کتامہ نے قوم کے 2 رئیسوں کو بہت سا مال دے کر اس کا وعدہ اور اقرار کیا کہ اگر اونٹنی کو مار ڈالو گے تو میں اپنی بیٹیوں سے تمہارا بیاہ کر دوں گی۔ دونوں رئیس 7 آدمیوں کو ساتھ لے کر ایک جگہ جا کر گھات میں بیٹھ گئے، اور جب وہ اونٹنی نکلی تو اس کو تیر مار کر زخمی کر دیا اور اس کے پاؤں قلم کر ڈالے، مگر اس کا بچہ پہاڑ پر بھاگ گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ اب خیریت اس میں ہے کہ جا کر اس کے بچے کو ڈھونڈ لاؤ، ورنہ غضب الہی میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس پر ان لوگوں نے بچے کو بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 دن کے بعد تم سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عذاب کی علامت یہ ہوگی کہ پہلے دن تمہارا منہ زعفران کی طرح زرد ہو جائیں گے اور دوسرے دن ارغوان کی طرح
اور تیسرے دن کالا کی طرح سیاہ، پھر چوتھے دن تم پر عذاب الہی نازل ہوگا اور تم ہلاک و فنا ہو جاؤ گے۔ قوم نے سنا تو سب نے حضرت صالح علیہ السلام کو مار ڈالنے کا تہیہ کیا، مگر حضرت صالح علیہ السلام ایک پوشیدہ جگہ پر بیٹھ گئے اور ان کے شر سے محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد 3 دن تک عذاب کی وہی علامتیں ظاہر ہوتی رہیں، اور چوتھے دن ایک ایسی ہیبت ناک آواز آئی کہ جتنے تھے سب کے سب قضاء مبرم میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ ان کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام شہر تشریف لائے تو ان کی تباہی اور بربادی دیکھ کر بہت روئے اور فرمانے لگے، افسوس تم لوگوں نے میری نصیحت نہ سنی اور یہ روز بد دیکھا۔ تم مجھ کو ستاتے تھے، میں صبر کرتا تھا، آخر چپ کی داد خدا نے دی اور تم اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ تم کو میری باتیں زہر معلوم ہوتی تھیں، اسی سے تم نے موت کی تلخی یہ چکھی۔ کاش تم چشم بنا اور دل دنا رکھتے کہ حقیقت تم پر زہر ہو جاتی۔ کاش تمہارے دلوں میں کفر کا زنگار ایسا نہ لگا ہوتا کہ میری نصیحت کا سیکل اسے دور نہ کر سکا۔ کاش تم ایسے حق پسند ہوتے کہ میری ہدایت اس کان کے اس کان نہ اڑا دیتے۔ جو رہبر کی بات نہیں مانتا گمراہ ہو جاتا ہے، جو ناصح مشفق کی بات نہیں سنتا وہ اعزاز ضرور اٹھاتا ہے۔